اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورس کوڈ 6505 اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن اور اس کا یونٹ نمبر 3 ہے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان اسلامک سسٹم، یعنی اسلامی نظام میں تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں کیا ہیں. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں جی. سب سے پہلے ہم نے دیکھنے کے آبجیکٹیو کیا ہے اس یونٹ کے، یونٹ نمبر 3 کے کانسیپٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اسلام. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر ایجوکیشن اور ٹریننگ کا تصور کیا ہے. نیچر آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اسلام. پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام کے اندر ایجوکیشن اور ٹریننگ کی نیچر کیا ہے. نیچر سے کیا مراد ہوتی ہے یہ آگے ہم جا کے بات کریں گے کہ یہ کیا تبدیلیاں لاتی ہے، کس طرح کی صورتحال پیدا کرتی بچوں میں، کس نوعیت کی چینجز لاتی ہے. پھر ساتھ ساتھ سورسز آف نالج ان اسلام کے اندر جو علم کے ذرائع ہیں وہ کن کو سمجھا جاتا ہے، زیادہ تر کس کو اہمیت دی جاتی ہے. تھیوری آف لرننگ ان اسلام میں جو لرننگ کی تھیوریز ہیں، تعلم کی تھیوریز ہیں، وہ کون سی ہیں. دا ڈسٹنکشن آف ابو کانسیپٹ آن ادر فلاسفیز. اور ہم نے دیکھنا کہ دوسری جو فلاسفیز ہیں جو اسلام کے علاوہ دیگر جو فلسفہ ہے دوسری دنیا کا، ان کے اندر ان کے تصورات کیا ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے کنسیپٹ آف ایجوکیشن ان جنرل. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا تصور کیا ہے. دا ٹرم ایجوکیشن ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام 2 لاطین ورڈز، ایجوکیئر اینڈ ایجوسیر. یہ 2 لاطینی لفظ ایجوکیئر اور ایجوسیر سے لفظ ایجوکیشن بنا ہے. تو ایجوکیئر مینس ٹو نرچ، ٹو برنگ اپ اینڈ ٹو ریز. ایجوکیئر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نشو و نما کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا. اور ایجوسیر مینس ٹو برنگ فورتھ. ایجوسیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نکالنا، ٹو ڈرا، نکالنا. اب نکالنے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح ایک پودا جو ہے نا وہ نئی کونپلیں نکالتا ہے، اور جب ایک سیڈ کو بویا جاتا ہے تو اس سے ایک کونپل پہلے نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایجوسیر. اب اس کی آگے پرورش کی جاتی ہے، وہ بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جسامت میں بڑھتا ہے اور ڈیولپمنٹ کے مراحل کو طے کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں برنگ اپ، پرورش کرنا. تو یوں سمجھیے کہ ایجوکیشن کی اصطلاح میں ایجوکیشن وہ چیز ہے جس سے ہم بچوں کے اندر وہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کی ہیں، انیٹ کوالٹیز، ان کو جہت دینا، ان کی کونپلوں کو نکالنا اور پھر ان کی آبیاری اور پرورش کرنا. کیونکہ پیدائشی طور پر ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. جس طرح ایک سیڈ کے اندر پودے کی ساری کوالٹیز ہیں، اب وہ جو صلاحیتیں ہیں جیسے جیسے وہ اس کی کونپل نکلتی ہے ہم اس کی آبیاری کرتے ہیں. یوں سمجھیے کہ والدین کے بعد استاد، انوائرمنٹ یعنی ماحول جو ہے، اور دیگر جو ہماری سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر اس کی کیئر کی جاتی ہے، اس کی نرش کی جاتی ہے. اگر اچھی طرح سے اس کی کیئر ہو تو اچھے رزلٹ ہوتے ہیں، اور اگر بری طرح سے ہو تو برے رزلٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی. اکارڈنگ ٹو جان ڈیوی، ایجوکیشن از دا ڈیولپمنٹ آف آل دوز کیپیسٹیز in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibilities. اب جان ڈیوی کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سے مراد ان تمام کوالٹیز کی، ان تمام خصوصیات کی ڈیولپمنٹ ہیں جو کسی ایک فرد کے اندر ہوتی ہیں، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان خوبیوں کی وجہ سے وہ فرد ماحول کو کنٹرول کر سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. اب یہاں ماحول کو کنٹرول کرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان اس دنیا میں اس کا جو انوائرمنٹ ہے ارد گرد اس کو تو کنٹرول نہیں کر سکتا. اٹ مینس کہ انسان کا ایک اپنا بھی انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر ہر طرح کی خصوصیت پائی جاتی ہیں. اس کے اندر جذباتی باتیں بھی ہیں، اس کے اندر روحانی خصوصیات بھی ہیں، اس کے اندر جسمانی خصوصیات بھی ہیں. تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی ان تمام قابلیتوں کا، صلاحیتوں کو اس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے کہ نام شاید حالات کے اندر بھی اپنے آپ کو توازن میں رکھتا ہے. جب ارد گرد کا ماحول اس کے لیے تلخ ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ کو اپنے کو بیلنس میں رکھتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس میں رکھتا ہے اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے. تو 2 ہی باتیں ہوتی ہیں نا، یا کسی چیز کو ہم بدل دیں جو ہمیں تکلیف دے رہی، یا ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں ایسی صورت میں کہ ہم اس تکلیف سے بچ سکیں. تو ایجوکیشن یہی سکھاتی ہے، اور پھر اس معاشرے کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے.
بینگ اے ہیومن اینڈ بینگ اے مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں اللہ نے اس کے اوپر عائد کی ہیں اس کو وہ پورا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیسٹولوجی ریگارڈز ایجوکیشن ایز نیچرل ہیومرس اینڈ پروگریسو ڈیولپمنٹ آف مینز انیٹ پاورز۔ پیسٹولوجی کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں، جو قوتیں رکھی ہیں، خدا داد جو صلاحیتیں ہیں، ان کو جو نیچرل ایجوکیشن جو کیا کہتی ہے، پیسٹور ریگارڈز ایجوکیشن ایز اے نیچرل ہیومرس اینڈ پروگریسو ڈیولپمنٹ، وہ کہتی ہے کہ وہ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، جو خدا داد صلاحیتیں ہیں، ان کو ایک نیچرل وے دینا۔ نیچرل وے کیا ہوتا ہے؟ ایک فطری رنگ۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہر بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب فطرت اسلام کیا ہے؟ کہ وہ بچہ پاکیزہ ہے، وہ بچہ جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ بچہ جو کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نیچرل وے کیا ہوتا ہے؟ نیچرل وے یہی ہے کہ جو سب کو اچھا لگے، اور اگر ہمیں ہی صرف اچھا لگتا ہے تو ہم اپنے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ اگر یہی عمل میرے اوپر ہو تو کیا مجھے اچھا لگے گا یا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نیچرل کرنا۔ پھر ہارمونیس کا مطلب ہوتا ہے توازن میں رکھنا، اینڈ پروگریسو ڈیولپمنٹ آف مینس انیٹ پاورز، اور یہی جو صلاحیتیں ہیں ان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہو، پروگریسو ہو، یعنی ہر لمحہ اس کے اندر بہتری آئے۔ تو انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو ایک نیچرل وے دینا تاکہ سب لوگ اس کو پسند کریں اور اس کے لیے بھی فائدہ مند ہو، پھر اس کے درمیان توازن کرنا اور ہر لمحہ اس کو بہتر بنانا۔ پلیٹو سیز اے گڈ ایجوکیشن کنسسٹ ان گیونگ ٹو دا باڈی اینڈ ٹو سول آل دا بیوٹی۔ پلیٹو کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کو اور اس کی روح کو خوبصورتی دے، اینڈ آل دا پرفیکشن آف وچ دے آر کیپیبل، اور اس کو وہ تمام تکمیلی مراحل تک لے جائے جس کے وہ اہل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر خوبیاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ تمام خوبیاں رکھی جس سے وہ ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے، جس سے وہ اچھا صنعت کار بن سکتا ہے، جس سے وہ اچھا استاد بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بن سکتا ہے، اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اب ان تمام صلاحیتوں کو، یعنی ایک اچھا پروفیشنل بن سکتا ہے، وہ تمام صلاحیتوں کو، یعنی اس کے جسم کو بھی اور اس کی روح کو بھی خوبصورت بنا دینا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ہمارا جسم اور روح یہ دو الگ الگ حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا جسم بنایا تھا تو اس کے اندر آگ، مٹی، ہوا اور پانی کو شامل کیا، ان سے بنایا۔ تو یہ اسباب کی دنیا سے اس کا تعلق ہے۔ تو ہمارا جسم بھی اسباب سے بڑھتا ہے، سبب کے ساتھ ہم نشوونما پاتے ہیں، خوراک کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اسباب سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، حواس خمسہ سے، والدین کے ذریعے، اسباب کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں، خوراک کے ذریعے، اسباب کے ساتھ ہم بیمار ہوتے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے سبب سے ہی ہم صحیح ہوتے ہیں دوائی کے ساتھ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہماری روح ہے۔ روح کا تعلق جو ہے، روح جو ہے وہ لا فانی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے، اور جسم جو ہوتا ہے فانی ہے۔ تو دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا۔ اب ہوتا کیا کہ ہمارے اندر ایسی خصوصیات بھی ہیں جس کا تعلق مادیت سے ہے، ہم دولت کی ہوس بھی رکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک غلط قسم کی چاہت بھی پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اندر برائی کا جذبہ بھی آتا ہے۔ جب ہم کسی اچھی محفل میں جاتے ہیں تو ہم اسی وقت نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب ہم کسی بری محفل کی طرف جاتے ہیں تو برائی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں، اچھی محفل میں جاتے ہیں، تو ہمارا روح کا پہلو غالب آ جاتا ہے، چونکہ روح کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو کن کہہ کے بنایا، اور جو ہمارا جسم ہے اس کو عالم اسباب سے چیزوں لے کر بنایا۔ اب آگ کے اندر طغیانی بھی ہے، آگ کے اندر زندگی بھی ہے، ہوا کے اندر طوفان بھی ہے، اگر طوفان بن جائے تو تباہ کر دیتی ہے، اگر اس کے اندر ٹھنڈک ہو تو احساس زندگی ہے۔ اسی طرح سے ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو وہ تباہ بھی کر دیتا ہے، جب وہ سیلاب آ جاتا ہے تو زندگی کی علامت بھی ہے۔ مٹی کے اندر کیا ہے؟ مٹی کے اندر عاجزی بھی ہے، اور مٹی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے بندے کو کڑکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جب بندے کے اندر کڑک آ جاتی ہے تو غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس اپنے اندر متضاد چیزیں بھی رکھتی ہیں، متضاد باتیں بھی رکھتی ہیں، لیکن روح کا تعلق عالم کن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جسم بنا لیا تو فرمایا کن، تو روح ڈال گئی۔ اب روح، جب ہم اچھی محفل میں جاتے ہیں تو روح کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہم نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ بری محفل میں جاتے ہیں تو ہمارا وہ جو جسم ہے اس کا پہلو غالب آ جاتا ہے۔ وہ جسم کا تعلق اس عالم دنیا سے ہے، یہاں پہ اس نے تباہ ہو جانا، یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ روح جو اس کا تعلق ادھر سے نہیں ہے، وہ عالم کن سے وہاں پہ چلی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ یہ کشمکش زندگی میں رہتی ہے۔ پلیٹو کہتے ہیں کہ
تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ روح اور جسم کو ایک کر دے، وہ جو روح کا غلبہ ہے وہ چھایا رہے، تعلیم اس طرح سے اس کو بدل دے کہ اس کے اندر نیکی کا جذبہ رہ جائے، برائی ختم ہو جائے، اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، اس کے اندر غرور ختم ہو جائے، اس کے اندر عاجزی آ جائے. تو یوں اس کو کہتے ہیں کہ بیوٹی آف سول اینڈ باڈی، کہ دونوں لحاظ سے ہو جائے. اور پھر یہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں ترقی کرنے کی، وہ جس حد تک پرفیکشن اس کے اندر آ سکتی تعلیم، اس حد تک ان کو کمال کی طرف لے جائے. یہی تو وہ عظیم لوگ تھے نا. امام غزالی کو دیکھ لیں، امام رازی کو دیکھ لیں، مولانا سعدی کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اقبال کو دیکھ لیں، تو ان کے اندر وہی صلاحیتیں جو تھی ان کو کمال تک لے گئی. تو تعلیم کا مقصد یہ ہے. اس طرح سے ہم اب دیکھتے ہیں کنسیپٹ آف ٹریننگ ان جنرل ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ سے کیا مراد ہے. دا ایکشن آف ٹیچنگ اے پرسن، یعنی کسی چیز کو پڑھانے کا وہ عمل، اور اینیمل یا کسی جانور کو ا پرٹیکولر اسکل، یعنی کوئی خاص مہارت سکھانے کا عمل، اور ٹائپ آف بیہیویئر، یا ایک خاص طرح کا اس کو بیہیویئر سکھانا، از کالڈ ٹریننگ. اس کو ہم ٹریننگ بولتے ہیں. دیکھیے یہ بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر سے مراد ہوتا ہے ہمارا رد عمل. جب ہم ٹیچ کر رہے ہیں کلاس کے اندر تو بچوں کا ذہن چینج ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ چینج ہوتا ہے تو ہماری تعلیم کے مطابق جب وہ کوئی چیز ایکٹ کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم بولتے ہیں یہ اس کا بیہیویئر ہے. تو بیہیویئر، پازیٹیو چینج ان بیہیویئر، یہی ایجوکیشن ہے نا. اب اس کے اندر تبدیلی لانے کے لیے جو ہم اس کو سکل سکھاتے ہیں وہ ٹریننگ کہلاتی ہے. اس سارے عمل کو ہم ٹریننگ کا حصہ کہتے ہیں. تو ٹریننگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سکل سکھائی جاتی ہے. وہ سکل کیا کرتی ہے؟ وہ اس کو اس کے رویے میں تبدیلی لے آتی ہے، اس کو بہتر کرتی ہے. جس کی اور میں مثال دے دیتا ہوں. ایک انسان کی جو پرسنل سکل ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اسپیکنگ سکل، یعنی اس کی بولنے کی مہارت. دیکھیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کا بچہ جو ہے وہ 2-2.5 سال میں اچھے خاصے الفاظ بول لیتا ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ وہ سیکھتے سیکھتے ساری زندگی گزر جاتی ہے. تو اسپیکنگ سکل، وہ کہتے ہیں وہ بولتے ہیں تو منہ سے پھول جڑتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اسپیکنگ سکل اس کی ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ریڈنگ سکل، اب پڑھنا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک سکل ہے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پہ ہر آیت کے آخر پہ کہیں توئیں لگایا ہوا ہے، لام لگایا، میم لگایا. کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہیں پہ رکنا ہوتا ہے، کہیں سے جوڑ کے پڑھنا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک ہی بامانی جملے کو 2 حصوں میں توڑ دے تو بے معنی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ 2 الگ الگ جملوں کو جوڑ دے تو تب بھی وہ بے معنی ہو جاتا ہے. تو کہیں پہ بات کو الگ کرنے کے لیے رکنا پڑتا ہے، کہیں پہ بیان اکٹھا کرنے کے لیے چلنا پڑتا ہے. تو ایک ریڈنگ سکل ہے. پھر اسی طرح سے لسننگ سکل ہے، سننے کی مہارت. ہر کوئی بندہ ایک طرح سے نہیں سن سکتا. ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ زندگی میں آپ کو وہی بندے اچھے لگتے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں. اس کو بولتے ہیں لسننگ سکل. میں نے بات کی ریڈنگ سکل، اسپیکنگ سکل، لسننگ سکل. اور اسی طرح سے ہر چیز کی ہماری کوئی نہ کوئی مہارت ہوتی ہے. میتھمیٹیشین سکل، حساب کتاب لگانے کی سکل. ہم بعض اوقات اس بندے سے متاثر ہوتے ہیں جو 1 منٹ میں ہمیں حساب لگا کے دے دیتا ہے. پھر ڈیسیژن پاور سکل، یعنی کسی کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنے کی سکل. یہ ساری مہارتیں ہیں. اب کیا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی کیا مہارتیں ہوتی ہیں؟ اس کی اسپیکنگ سکل بھی ہوتی ہے، اس کی لسننگ سکل بھی ہوتی ہے، اس کی ریڈنگ سکل بھی ہوتی ہے، اس کی رائٹنگ سکل بھی ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری جو سکلز ہوتی ہیں یہ اس کو پرفیکٹ کرتی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہیں ہمارا بیہیویئر بدلتا جاتا ہے. تو یوں ٹریننگ کے ذریعے سکل سکھائی جاتی ہیں، اور سکل کا مقصد اس کے بیہیویئر کے اندر چینج کرنا ہے. ایجوکیشن از این آرٹ آف ٹریننگ. یہ ٹریننگ کا ایک فن ہے. ایجوکیشن از a conscious purpose to train the children. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک شعوری طریقہ ہے. ایجوکیشن ایک شعوری طریقہ ہے جسے بچوں کو ہم تربیت دیتے ہیں to fulfill the responsibility of adult life، تاکہ وہ بالغ ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر کر سکیں. اینیملز، ایک ماں بھی جو ہے وہ بچی کو کیا کچھ سکھاتی ہے؟ کھانا پکانا سکھاتی ہے. وہ کھانا پکانے کی سکل ہے. وہ اس کو دوسروں سے بات کرنا سکھاتی ہے، مہمانوں سے ملنا سکھاتی ہے، دوسروں کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، کس ماحول میں کیسے کرنی ہے. یہ ساری سکلز ہوتی ہیں. اینیملز آر آلسو ٹرینڈ بائی امیٹیٹنگ دا ایکشنز آف دا اڈلٹ. اب جب جانوروں کو سکھایا جاتا ہے تو امیٹیٹ سے، یعنی نقل کرنا، ان کو فالو کروایا جاتا ہے. بٹ ان دا ٹریننگ دا پرپز از نائدر کانشیس نار ویل ڈیزائن. لیکن جانوروں کو جب ہم کوئی چیز سکھاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ شعوری نہیں ہوتا، اور نہ اس طرح سے اس کو ویل ڈیزائن کیا جاتا ہے، یعنی اچھی طرح سے اس کو آؤٹ لائن نہیں کیا جاتا کہ ہم نے اس کو یہ چیز. وہاں تو اس کو کوئی ایک چیز سکھائی جاتی ہے. جس طرح سے ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ شیپ ڈاگ کیا کرتا ہے، وہ بھیڑوں کو روکتا ہے.
ادھر ادھر جانے سے، تو اس کو وہ چیز سکھائی جاتی ہے، تو وہ صرف امیٹیٹ کر کے، بعض دفعہ ایک کتے نے سیکھا ہوتا ہے تو دوسرے کتے کو ساتھ لگا دیتے تو وہ بھی اس طرح اس کی نقل کر کے سیکھ لیتا ہے، یا مالک جس طرح سے کر کے سکھاتا ہے تو کتا بھی اسی طرح اس کو روکتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کنسیپٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اسلام۔ دا میننگ آف ایجوکیشن ان اسلام از یوزڈ ان دا ٹرم آف تربیہ۔ اسلام کے اندر اس کے لیے تربیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے ایجوکیشن کے لیے۔ تعلیم اینڈ تادیب ٹیکن ٹوگیدر۔ اب تعلیم کے اندر دو باتیں رکھی ہیں ایجوکیشن کے اندر اسلام نے، ایک تعلیم ہے اور ایک تادیب ہے۔ تعلیم تو وہ ہے جو اس کو پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، احادیث مبارکہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی جو وحی اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کھانا کیسے فرماتے تھے، کیسے کھایا کرتے تھے، کیسے بیٹھا کرتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے۔ اور دوسری تادیب۔ تادیب کیا ہے؟ تادیب ہوتا ہے ادب سے لفظ نکلا ہے۔ تو دو چیزیں تعلیم کا حصہ ہیں، ایک اس کو لکھنا پڑھنا سکھانا، دوسرا اس کو ادب سکھانا۔ اب ادب سے کیا مراد ہے؟ ادب یہ نہیں ہے کہ بڑوں کا احترام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے، وہ اپنی جگہ بات ہے۔ تو ادب سے مراد ہے ہر کام کو ایک ڈھنگ سے کرنا، ہر کام کو اس طریقے سے کرنا کہ دوسرے لوگ پسند کریں۔ The Arabs use the word تادیب means refinement or discipline، یعنی تادیب کا مطلب ہوتا ہے ریفائنمنٹ، کسی چیز کے اندر ریفائن کر دینا، اس کو پیور بنا دینا۔ ریفائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریفائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو فائن کر دینا، کسی چیز کو عمدہ بنا دینا، اور بھی پہلے وہ فائن ہے تو اور بھی اس کو بہتر کر دینا، ریفائن، دوبارہ اس کو فائن، زیادہ عمدگی کی طرف لے جانا، یا اس کے اندر نظم و ضبط پیدا کر دینا۔ فار وٹ وی کال ایجوکیشن اینڈ این ایجوکیٹر از کالڈ مؤدب۔ تو اسلام کے اندر جو ایجوکیٹر ہوتا ہے، تعلیم دینے والا، اس کو مؤدب بولتے ہیں۔ مینس ٹو ون ہو ٹیچز مینر اور ڈسپلن، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو ادب و آداب سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں معلم اعظم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ ہر جگہ کے اوپر اپنی ایک عمدہ مثال قائم کرتے ہیں۔ ایک خاتون آتی ہیں اپنے بچے کو لے کے کہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، تو آپ فرماتے کل آ جانا۔ تو دوسرے دن آتی ہیں تو آپ بچے کو فقط اتنا کہتے ہیں کہ بیٹا گڑ نہ کھایا کرو، تو وہ عرض کرتی کہ حضور میں تو لمبا فاصلہ طے کر کے آئی ہوں، اگر یہی بات اب کل فرما دیتے تو آپ نے فرمایا کہ کل تو میں نے خود گڑ کھایا تھا۔ تو کیا ہے؟ وہ جو مؤدب ہوتا ہے وہ خود بھی ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے جو دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر ایجوکیٹر سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے وہ خود ماڈل ہوتا ہے، وہ نمونہ ہوتا ہے، اور دوسروں کو وہ سکھاتا ہے، مینر سکھاتا ہے، نہ صرف تعلیم کے ذریعے بلکہ اپنے کردار کے ذریعے۔ ان عربک دا ورڈ تربیہ ایجوکیشن از ڈیرائیوڈ فرام دا روٹ ربا یا ربا، یہ دو لفظ ہیں، ربا یا ربا، اس سے ایجوکیشن کا لفظ نکلا ہے، میننگ ٹو گرو اور ٹو انکریز، جس کا مقصد ہوتا ہے پرورش کرنا یا بڑھنا۔ جی دیکھتے ہی کنسیپٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اسلام۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایجوکیشن مینس انڈرسٹینڈنگ آف وٹ میک اور مارک اے سول۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ اصل تعلیم کا مقصد ہی روح کو پہچاننا ہے یا روح کی تعمیر ہے۔ میں نے پہلے بات کر دی تھی، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور انسان کی یہ جسم ان شخصیت کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ تو کیا ہے؟ ایک روح ہے جس کا تعلق عالم کن سے ہے، عالم ملک سے ہے، اور ایک روح جسم ہے جس کا تعلق عالم اسباب سے ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ہی لذتیں ہوتی ہیں، جسم کے اندر ہی خواہشیں ہوتی ہیں، روح کا تعلق، روح تو پاکیزہ ہے۔ اب روح کا کام ہوتا ہے روحانیت کی طرف لے جانا، اور جسم جو ہوتا ہے یہ دنیا کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل تعلیم کا مقصد روح کو غالب کرنا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں صرف اتنا خواہش رکھیں جس سے ہم جی سکیں، اور آخرت کے لیے اتنا تیار ہوں جتنا ہم نے وہاں رہنا ہے۔ اسی طرح سے لرننگ سم تھنگ وداؤٹ اٹس اپلیکیشن از میننگ لیس، وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس پر آپ عمل نہ کر سکے اس کو سیکھنا بے مقصد ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہیلپ سم ون ڈسٹنگش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو یہ سکھا دینا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا، یہ تعلیم ہے۔ ایجوکیشن ایمز ٹو ٹیچ اے رائٹ وے ٹو تھنک اینڈ لیو، ایجوکیشن کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں یہ سکھائے کہ ہماری سوچ کس طرح درست ہو سکتی ہے اور ہم نے کس طرح سے صحیح زندگی بسر کرنی ہے۔ اس طرح زرنوجی
ایجوکیشن کے بارے میں کہتے ہیں کہ نالج از آ کوالٹی وچ illuminate دا مائنڈ. illuminate کا مطلب خوبصورت بنانا, سجانا, بہتر کرنا. وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ خوبی ہے جو ہمارے ذہن کو خوبصورت بنا دیتی ہے. ہمارا ذہن کب خوبصورت ہوگا؟ جب ذہن کے اندر سوچ اچھی ہوگی, جب جس ذہن کے اندر دوسروں کے لیے بہتر سوچ ہوگی, بہتر احساس ہوگا, بہتر جذبہ ہوگا, ہمارا ذہن صاف ہو جائے گا تو ہماری روح بھی صاف ہو جائے گی. ایجوکیشن پرووائڈس انسائٹ انٹو دا سیکرٹ آف لرننگ اینڈ میتھڈز آف ٹریٹمنٹ. ایجوکیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیں بصیرت مہیا کرتی ہے. دا سیکرٹ آف لرننگ اینڈ میتھڈز آف ٹریٹمنٹ. اب جو لرننگ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہوتا ہے یا زندگی میں جو ہمارا گزر اوقات ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, اس کا جو اصل راز ہے وہ ہے بصیرت مہیا کرنا. تو ایجوکیشن ہمیں بصیرت دیتی ہے. بصیرت کیا ہوتی ہے؟ بصیرت یہی ہوتی ہے کہ ہم انڈر دا سرفیس چیزوں کو دیکھیں, کسی چیز کی حکمت کو جانیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سطحی ہوتی ہیں اور کچھ ان کا میننگ ہوتا ہے, وہ دیکھنا. پرپز از ٹو اٹین دا پلیئر اینڈ گڈ ول آف اللہ المائٹی اینڈ ون اٹرنل لائف. اصل مقصد تعلیم کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کریں, اینڈ ون اٹرنل لائف, اور جو آنے والی زندگی ہے اس کو حاصل کریں. ابن سینا پوائنٹ آف ویو, ابن سینا کہتے ہیں ایجوکیشن از این ایکشن ٹو گیٹ بینیفٹ آف نالج ان ارننگ ونز لیولیہڈ. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی روزی کمانے میں علم سے فائدہ لے سکتے ہیں. دیکھیے روزی بھی جب کماتا ہے مسلمان تو مسلمان کی روزی وہی کہی ہے کہ جو ایسی روزی جس کے اندر جو رشوت استانی سے پاک ہو, جو ملاوٹ سے پاک ہو, جو ہیرا پھیری سے پاک ہو, اس کے اندر سچائی کا جذبہ ہو. تو جب آپ روزی ہی جائز طریقے سے کمائیں گے تو اس کا مطلب آپ ہر پہلو کو سامنے رکھیں گے. اب جھوٹ سے بھی بچیں گے, اب منافقت سے بھی بچیں گے, اب ریاکاری سے بھی بچیں گے, ہر چیز سے بچیں گے. تو ایجوکیشن یہی سکھاتی ہے. ایم آف ایجوکیشن از ٹو پالش اپ ونز سول, اپنی روح کو پالش کرنا. دیکھیے کیا ہوتا ہے, جوتے کو پالش کیا کرتے ہیں, پالش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو اوپر گرد پڑی ہوتی ہے اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں, یہ ہے پالش کرنا. اب روح کو پالش کیسے کیا جاتا ہے؟ میں نے وہی دو باتیں پہلے بتا دی تھی کہ ہمارے جس انسان کا تعلق دو چیزوں سے ہے, روح کے ساتھ ہے اور اس کے جسم کے ساتھ ہے. اب جسم ہی تو اس کو لذتوں کی طرف لے جاتا ہے, جسم کا تعلق عالم اسباب سے ہے, اس دنیا سے ہے. تو جب جسمانی خواہشات غالب آتی ہیں تو کس طرف لے جاتی ہیں؟ آرام پسندی کی طرف, کہ میرے پاس اے سی ہونا چاہیے, اچھی گاڑی ہونی چاہیے. لذتوں کی طرف کہ مجھے ایسی چیز ملے جس میں لذتیں ہوں. چاہتوں کی طرف, اس دنیا کے اندر انا پرستی کی طرف, تو وہ ادھر لے جاتی ہیں. اور روح کیا آتی ہے جب غالب آتی ہے تو کہتی نہیں چھوڑ دو ان سب کو, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن یہ کشمکش ایک انسان کے اندر ساری زندگی جاری رہتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ جسمانی لذتیں جو ہیں ہماری روحانی پہلو پہ غالب آ جاتی ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جوتوں پہ گرد پڑ جاتی ہے اس طرح روح کے اوپر بھی گرد پڑ جاتی ہے دنیاوی. اب اس کو پالش کرتے رہنا اسلامی تعلیم کے ساتھ, نبی کے رسول کی سیرت کے ساتھ, ان دلائل کے ساتھ جو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں مل سکے. تو اس کا مقصد ہوتا ہے روح کو پالش کرنا. اسی طرح سے اخوان کہتے ہیں پالشنگ اپ دا جیمز آف دا سول, ہماری روح کے جو جیمز ہیں, روح کے جو ستون ہیں, ان کو پالش کرتے رہنا, ان کی بنیادوں کو پالش کرتے رہنا. اینڈ کریکٹ اٹس ہیبٹس ان آرڈر ٹو انیبل اٹ ٹو لیو اٹرنیٹی, اور اس کی عادات کو اس قابل بنا لینا کہ وہ اٹرنیٹی کے مطابق زندگی بسر کر سکے. اٹرنیٹی کیا ہے؟ وارشاہ سدائی جیمدے نے جنہوں نے کیتیاں نیک کمائیاں نے, جنہوں نے اس دنیا کے اندر نیک کمائی کر لیتے ہیں. وہ پیر وارث شاہ صاحب کا شعر ہے نا کہ وارث شاہ اس سدائی جیمدے نے جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے. جو نیک کمائی کرتے ہیں, یہاں پہ اچھی زندگی بسر کرتے ہیں, وہ زندگی اٹرنیٹی کی زندگی ہوتی ہے. جب یہاں پہ بندہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اصل میں تو یہی زندگی تو اٹرنیٹی کی ہے نا. وہ اپنی اٹرنیٹی کی زندگی, ابدیت کی زندگی کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو روح کو مضبوط کرتے رہنا, روحانی پہلو کو, اور اپنی عادات کو اس طرح سے ڈھال لینا کہ اس زندگی کو اٹرنیٹی کے لیے تیار کر لینا. نالج وچ ڈز ناٹ ہیلپ دا سول ٹو گیٹ بیٹر پلیس ان لائف ٹو کم از آف نو یوز. وہ کہتے ہیں کہ ایسا علم جو آپ کا مرتبہ بہتر نہیں کرتا, جو آپ کی اس زندگی میں ہیلپ دا سول ٹو گیٹ بیٹر پلیس ان لائف, جو روح کو اس قابل نہیں کرتا, روح کی یہ مدد نہیں کرتا کہ اس زندگی میں وہ اچھا مقام حاصل کر سکے, وہ ایسا علم بے مقصد ہے. دا سول کین
ایکچولائز اٹ سیلف تھرو ایجوکیشن. اب سول جو ہے یعنی روح جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے اپنے آپ کو ایکچولائز کر لیتی ہے. ایکچولائز کیا ہے؟ میرا ایک پچھلا ایک ٹاپک تھا جو کل میں نے ڈیلیور کیا یونٹ نمبر 2 کے اندر میں ایکچولائزیشن کی تعریف کی تھی کہ میسلو بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے. اور میسلو یہ کہتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ضروریات ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بنیادی ضروریات جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، مثلا ہماری خوراک ہے، ہمارا لباس ہے. اسی طرح سے جو ہماری جن سے مخالف کے لیے محبت ہے وہ بنیادی ضروریات میں ہے، تو وہ ختم نہیں ہوتی، وہ پہلی ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسری کیا ہوتی ہے؟ ہمارا تحفظ، ہمیں سیکیورٹی چاہیے، ہم اپنی زندگی کو تحفظ دیتے ہیں، تو دوسری خواہشات یا ضروریات وہ ہوتی ہیں. تیسری جب یہ دونوں پوری ہو جاتی تو پھر انسان تعیشات کی طرف جاتا ہے، لگژریز کی طرف جاتا ہے. اور میسلو کہتے ہیں کہ اگر بندہ تعلیم ساتھ ساتھ لیتا ہے اور وہ حقیقت کو ریئلائز کرتا ہے کہ حقیقت ہے کیا اور ان چیزوں کی حقیقت کیا، تو ایک وقت آتا ہے کہ ان چیزوں سے اکتا جاتا ہے، لذتوں سے اکتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے، وہ سیلف ایکچولائزڈ بن جاتے ہیں. وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر دنیاوی خواہشوں سے یعنی دنیاوی لذتوں سے کوئی خواہش نہیں رہتی، بس فقط ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حقیقت کو تلاش کر لیں، ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کو پالیں. یہ وہ مقام آتا ہے جہاں پہ جنت اور جہنم کی بھی فکر نہیں رہتی، نہ جنت کا خواہش رہتی ہے نہ جہنم کا ڈر رہتا ہے، بس فقط ایک ذات کو پانے کا احساس رہتا ہے. جس طرح سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری ایک دفعہ سوچ رہی تھی، تو سوچتے سوچتے جنت کا خیال آ گیا، جنت کی نہروں کا خیال آ گیا. تو ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک کڑکدار آواز ہے کہ رابعہ محبت کا دعویٰ ہم سے کرتی ہو اور دل میں خواہشات جنت کا لیتی ہو. اسی وقت ان کو بخار ہو گیا. تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ خدا کو پاتے ہیں، وہ اس کے رسول کو پاتے ہیں. جب ان کو وہ مل جاتے ہیں تو جنت ان کے قدموں میں آ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں تعلیم سکھاتی ہی یہ ہے کہ ہم سیلف ایکچولائزڈ ہو جائیں، ہمیں ان دنیا کی چیزوں سے محبت نہ رہے، فقط ان چیزوں کو بنانے والے سے محبت ہو جائے. کنسیپٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان اسلام، مزید بات کرتے ہیں. ڈیفینیشنز آف اسلامک ایجوکیشن. ایجوکیشن ٹرانسمٹس the revealed and acquired knowledge to the younger generation in order to prepare them for life. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ تعلیم یہ ہے، یہ نئے بچوں کو کامیاب زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے دو طرح کے علوم دیتی ہے، ایک ریویلڈ نالج اور دوسرا ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وحی کی صورت میں، اور دوسرا وہ علم جو ہم خود حاصل کرتے ہیں. تو دو طرح کے علوم، اور جو خود حاصل کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ علوم جن کا اسلام نے اجازت دی ہے، نافع علم، جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو، ہمارے معاشرے کے لیے بھی. انیبل دیم یعنی دوسری ہم پڑھتے ہیں تو انیبل دیم ٹو ڈسچارج دیئر ڈیوٹیز ٹو اللہ آن دس ارتھ ود دا سول ایم آف اچیونگ سکسیس ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. دوسرا مقصد یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں بھی زندگی اللہ کی محبت کے لیے گزاریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی گزاریں. یعنی جو اس دنیا میں زندگی گزاریں اور آخرت کے لیے ہم اپنی تیاری کریں، اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، لیکن کریں کس سے؟ اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. اس طرح سے اکارڈنگ ٹو صدیقی ایچ وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن شوڈ انکلکیٹ دا اسپرٹ آف ریلیجن اینڈ انیبل مین ٹو لیڈ اے پائس اینڈ ریلیجس لائف. کہ تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے اندر مذہبی روح پیدا کر دے، مذہبی جذبہ پیدا کر دے اور انہیں ایک نیک اور صحیح زندگی بسر کرنے کے قابل بنائے. اینڈ پروٹیکٹ ہز آؤٹ لک کلچر، اور اس کا جو ظاہری ہمیں کلچر نظر آ رہا ہے، اس کا جو ظاہری ثقافت نظر آ رہی ہے، ظاہری کلچر نظر آ رہا ہے، اس کی وہ حفاظت کرے. اینڈ سویلائزیشن، اور اس کی تہذیب کی حفاظت کرے. اینڈ ریزالو دا پرابلم آف ہز لائف، اور اس کی زندگی کے جو مسائل ان کو حل کرے اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگ آف اسلام، اسلامی تعلیمات کے مطابق. یہاں پہ بات ہوئی کلچر کی. کلچر کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ لک کلچر. بھئی ہمارا رہن سہن، ہمارا رسم و رواج، ہماری زبان، ہمارا انداز گفتگو، ہمارے طور طریقے، یہ سارا ہمارا کلچر ہے. ایک مسلمان جو ہے وہ صرف اپنے اعمال سے نہیں بلکہ اپنی کردار سے، اپنی ظاہری گفتگو سے، انداز بیان سے، دوسروں کے ساتھ معاملات سے بھی وہ اسلام کی جھلک نظر آتی ہے، جھلک نظر آنی چاہیے. اور مسلمان کی تہذیب کیا ہے؟ جو اسلامک ورثہ اس کو ملا، یہ اس کی تہذیب ہے، اسلامی رہن سہن، اسلامی رسم و رواج، اس کا طریقہ کار ہے، یہ اس کی زندگی کا کلچر ہے.
جو صحیح معنوں میں علم ہے وہ انسان کو مذہبی روح دیتی ہے، مذہبی جذبہ دیتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ اس زندگی میں وہ صحیح اور نیک زندگی بسر کر سکے، اور پھر یہی تعلیم اس کی ثقافت تہذیب کو محفوظ کرتی ہے، اس کے اوپر داغ دھبا نہیں آنے دیتی، اور اس کے زندگی کے مسائل اس طرح حل کرتی جس طرح اسلام نے بتائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جی دا نیچر آف ایجوکیشن از ٹو فولڈ۔ جب ہم بات کرتے ہیں نیچر آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان جنرل، عام طور پہ تو نیچر آف ایجوکیشن از ٹو فولڈ، یہ دو طرح کی اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، یعنی کیا تبدیلی لاتی ہے۔ انیبلنگ دا چائلڈ ٹو ہیو سیلف ریئلائزیشن اینڈ انڈیویجول ڈیولپمنٹ۔ ایک تو یہ بچے کو اپنی پہچان کرواتی ہے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، اس دنیا میں میرا مقام کیا ہے، اللہ سے میرا رشتہ کیا ہے، کیا تعلق ہے۔ اور دوسرا انڈیویجول ڈیولپمنٹ، پھر اس کو انفرادی ترقی کی طرف اس کو ایک طرح کی جہت دیتی ہے کہ اپنی ڈیولپمنٹ کیسے کرنی ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہوا، دوسری ہے کہ انیبلنگ دا چائلڈ ٹو ہیو سیوک ایفیشنسی، یعنی اس دنیا میں بطور شہری اس کو رہنے کے قابل بناتی ہے، کیا میرے حقوق ہیں، کیا میرے فرائض ہیں، کس طرح سے میں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنا ہے، کس طرح سے میں نے یہاں پہ اپنے حقوق و فرائض ایک معاشرے میں ایک اچھے فرد کے طور پر ادا کرنے ہیں، اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، اور اسی طرح سے سماجی ترقی کی طرف اس کو رہنمائی دیتی ہے۔ یہ دو پہلو۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں جی کنفرمیشن اینڈ کنسولیڈیشن آف فیتھ ان دا سپریم کریٹر۔ ہم نے اپنے فیتھ کو یعنی ایمان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق تکمیل دینی ہے اور اس کے مطابق بنا لینا ہے۔ انٹیگریشن آف فیتھ اینڈ نالج ان ٹرمز آف دیئر امپلیکیشن اینڈ اپلیکیشن۔ ہمارا ایمان اور ہمارا علم یہ آپس میں انٹیگریٹ ہونا چاہیے، ان دونوں میں تضاد نہ ہو کہ ہم علم کسی اور پہ یقین رکھتے ہیں اور عقیدہ ہمارا کوئی اور ہو۔ یہ دین اور دنیا کو الگ کرنے والی بات ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے اندر دین اور دنیا ایک ہیں۔ ہمارا علم جو ہے وہ ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان سے دور نہ کر دے، ایسا علوم ہمیں لینا چاہیے۔ امپرومنٹ ٹورڈز دا میکنگ آف یوزفل ممبر آف دا فیملی، سوسائٹی اینڈ اسلامک کنٹری۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے، یا تعلیم کی نیچر کیا ہے کہ تعلیم ہمیں ایک گھر کے لیے یعنی خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے اور اسلامی طبقے کے لیے مفید رکن بنانے میں مدد دیتی ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈز اینڈ پرابلمز آف سوسائٹی، یہ ہمیں ایک معاشرے کی ضروریات اور مسائل کے بارے میں آگاہی دیتی ہے۔ پریپریشن آف مسلمز فار ملٹیپل رول ان سوسائٹی، ایک مسلمان کا معاشرے کے اندر جو مختلف کردار ہیں اس کے لیے اس کو وہ تیار کرتی ہے۔ وہ ایز اے ٹیچر بھی ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہے، ایز اے سٹیزن بھی ہے، ایز اے فادر بھی ہے، ایز اے بردر بھی ہے۔ اسی طرح سے ایک خاتون جو ہے وہ بطور ماں، بطور بیٹی، اور اسی طرح سے ایک لیڈر کے طور پر اس کے کیا کیا رول ہیں اس کے مطابق اس کو تیار کرتی ہے۔ ان این اسلامک سوسائٹی دا نیچر آف ایجوکیشن از ایجوکیشن انیبلز اے مین ٹو ارن این آنیسٹ، جسٹ اینڈ ریزنیبل لیونگ۔ ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو ایمانداری کی، عدل پر مبنی اور معقول روزی کمانے کے قابل بنائے۔ ایجوکیشن کیٹر ہوتا ہے ضروریات کا خیال رکھنا۔ ایجوکیشن کیٹرز ٹو دا اکانومک، سوشل، سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل نیڈز آف دا کمیونٹی۔ ایجوکیشن جو ہے کسی بھی طبقے کی معاشی، سماجی، سائنسی اور تکنیکی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ یعنی تعلیم کے اندر یہ ساری ہی چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں، اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ بہتر فرد بنے، اچھا ذریعہ آمدن حاصل کر سکے، سماجی طور پہ اس کے میل جول اچھے ہوں، اس کے ایٹیچیوڈ بہتر ہو، سائنٹیفکلی ہر چیز کو دیکھے، ہر چیز کو ریزن کے ساتھ دیکھے، تو ہم پرستی میں نہ جائے، اور اسی طرح سے سائنس کا استعمال ٹیکنالوجی کی صورت میں کرے، ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کرے۔ ایجوکیشن شوڈ ہیو آ پریکٹیکل اینڈ ووکیشنل بیس۔ اب ایجوکیشن کی جو بنیاد ہے وہ عملی اور پیشہ ورانہ ہونی چاہیے، سو دیٹ ایوری ون از ایبل ٹو اٹین اکانومک اسٹیبلٹی اینڈ سوشل انڈیپینڈنس، تاکہ ہر بچہ جو ہے یا ہر بندہ جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر معاشی طور پہ استحکام بھی حاصل کر سکے اور سماجی طور پہ ایک خود مختاری بھی حاصل کرے، کسی دوسرے پہ وہ روزی کے لیے، وہ اپنے گزارے کے لیے دوسروں پر بھروسہ نہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیڈ اینڈ امپورٹنس آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے تو یہ کریکٹر فارمیشن آف مین، انسان کے کردار کی تکمیل کرتی ہے ایجوکیشن۔
کردار کو بہتر بناتی ہے، اس کے اندر سے نیگیٹو چیزوں کو ختم کر دیتی ہے اور پازیٹیو چینج آ جاتی ہیں۔ ڈیولپنگ دا انیٹ پاورز آف چلڈرن، بچوں کے اندر جو اللہ نے خداداد صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو ڈیولپ کرتی ہے، ان کو بڑھاتی ہے۔ ڈیولپمنٹ آف بیلنسڈ پرسنالٹی، اس کو ایک متوازن شخصیت بناتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کو امتاً وسطاً پیدا کیا ہے۔ وسطاً کیا ہوتا ہے؟ نہ حد سے آگے بڑھنا نہ حد سے پیچھے رہنا۔ اب وسط میں کیا ہوتا ہے؟ وسط میں تو وہ بیلنس ہے جو بتاتا ہے کہ یہ توازن میں ہے۔ اب توازن میں شخصیت کون سی ہوتی ہے؟ وہی ہوتی ہے کہ جو ہر کام میں اعتدال سے رہتی ہے، ہر معاملات میں اعتدال سے کام لیتی ہے، حدود کی طرف نہیں جاتی۔ پریپریشن آف چائلڈ فار اڈلٹ لائف، اب بچوں کو اپنی بالغانہ زندگی کے اصول سکھانا کہ بڑے ہو کر آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ ڈیولپنگ سوشل کانشیسنیس ان چائلڈ، بچے کے اندر ایک سماجی احساس پیدا کرنا کہ آپ نے معاشرے میں رہنا ہے، معاشرے میں کیسے مطابقت حاصل کرنی، کیسے ان کے ساتھ جینا ہے، معاشرے کو کیسے ترقی دینی ہے، کس طرح سے معاشرے کے اندر اہم رول ادا کرنا ہے۔ ڈیولپنگ گڈ سٹیزن شپ، اب ان کے اندر شہریت کے اصول سکھانا کہ کس طرح سے ہمارے یہاں پہ رائٹ ہیں، کون سے ہماری ڈیوٹیز ہیں، ایک مملکت کو چلانے میں آپ کا کیا رول ہے، ایک شہری کے طور پہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پروموٹنگ سوشل ریفارمز اینڈ پروگریس، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بطور شہری آپ نے سماجی طور پہ کون سی اصلاحات لانی ہیں اور اپنے معاشرے کو ترقی دینی ہے۔ نیڈز اینڈ امپورٹنس آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ان اسلام، اسلام کے اندر ان کی اہمیت کیا ہے۔ The first revelation of the Holy Quran begins as read in the name of thy Lord، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے۔ Who created، جس نے پیدا کیا۔ Who created man out of a clot of congealed blood، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ Read thy Lord is most bountiful، پڑھ کہ تمہارا پروردگار بڑا رحیم ہے۔ He who taught the man that which he knew not، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یا انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ تیری تخلیق کی بنیاد کیا تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو برتری کا معیار بھی بتا دیا کہ برتری کی طرف جانا ہے تو کیا ہے تخلیق۔ جب تم غرور اور تکبر میں جاؤ تو پھر سوچ لو کہ تمہاری بنیاد کیا تھی، میں کس چیز سے بنا تھا، اور جب تم نے یہ فوقیت لینا ہو، عاجزی اختیار کرنی ہو، تو تعلیم کی طرف جاؤ جو تمہیں بدل دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی ہی تعلیم کے نام سے شروع کی کہ پڑھ، اپنے نبی کو فرمایا پڑھ۔ تو اس طرح سے ہمیں پڑھنے کی تلقین کی گئی اکارڈنگ ٹو سنت کے مطابق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported that the messenger of Allah said he who goes out in the search of knowledge، آپ نے فرمایا وہ شخص، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو علم کی تلاش میں جاتا ہے، he is in the path of Allah till he returns، وہ گھر لوٹنے تک اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اب ہم سورسز آف نالج کی بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر علم کے ذرائع کن کو کہا گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ we get all of our knowledge whether it is about material things or non material things۔ دو طرح کا علم ہوتا ہے، ایک مادی چیزوں کے بارے میں، غیر مادی چیزوں کے بارے میں۔ مادی تو وہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، مادہ کیا ہوتا ہے؟ جو اپنا ایک جس کا کوئی وجود ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو وزن رکھتا ہے اور جگہ گھیرتا ہے، وہ مادی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیونگ بینگز اور نان لیونگ، ہم مادی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور غیر مادی کون سی ہوتی ہیں؟ جس طرح سے روح غیر مادی ہے، ہم نے کبھی پکڑ کے تو نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا عقل مند ہے، وہ عقل کو ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں، ابسٹریکٹ چیز ہے، نان لیونگ تھنگس ہیں، تو ان کے بارے میں بھی علم لیا جاتا ہے۔ پھر لیونگ بینگ اور نان لیونگ، یعنی جاندار اور بے جانداروں کے بارے میں، ہیومن بینگ اور اینیملز، بے شک ہم انسانوں کے بارے میں، یہ جانوروں کے۔ تو ہمارے جو ہیں 4 مین سورسز ہیں نالج کے۔ پہلا سینسری آرگنز، ہمارے حواس خمسہ، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حواس خمسہ عطا کیے ہیں، سونگنے کی حس، دیکھنے کی حس، چکھنے کی حس، سننے کی حس اور محسوس کرنے کی حس، اس سے ہم علم لیتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کے اس کا رنگ دیکھتے، اس کا حلیہ دیکھتے، سٹرکچر دیکھتے ہیں، کسی چیز کی آواز سن کے ہم اس کی آواز کے بارے میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اسی طرح سے ہم کسی چیز کو چھو کے اس کی نرمی سختی کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو زبان پہ رکھ کے اس کے ذائقوں کو چکھتے ہیں۔ تو یہ علم ہمیں ملتا ہے۔ پھر دوسرا انٹیلیکٹ، یعنی ذہانت، عقل مندی، دانائی، عقل سے کام لینا، دوسرا علم کا ذریعہ یہ عقل ہے۔ جسے انٹیوشن، وجدان، یہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا۔ وہ جب حد سے زیادہ کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کھیل کود میں، خواب میں، یا اچانک اس کے سامنے اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن دے دیتا ہے۔ جس طرح سے الیگزینڈر پاسکل نے وہ
پینسلین دریافت کی تھی، تو وہ کوشش تو اس کے لیے کرتا رہا لیکن مل نہیں رہی تھی، تو آخر وہ مل گئی۔ اسی طرح سے وہ فیراڈے نے اچھال کی قانون دریافت کیا تھا، فیراڈے تھا یا کوئی بھی تھا، اچھال کا، کہ جیسے ہی اس نے چوبچے میں چھلانگ لگائی، پانی نے اس کو اوپر اٹھایا تو اچھال کی قوت سامنے آ گئی۔ اسی طرح سے جب وہ سیب گرا سائنسدان کے سر کے اوپر تو اس نے وہ گریویٹیشنل کی فورس دریافت کر لی۔ آگے انسپائریشن اور ریویلیشن اور وحی، اور ایک علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے وحی کے ذریعے ہم تک بھیجتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں تھیوری آف لرننگ ان اسلام۔ اکارڈنگ ٹو گیج دا پروسیس whereby an organism changes its behavior more or less permanently as a result of experience۔ گیج کہتے ہیں کہ کوئی جانور ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی چیز ہے، وہ تجربات کے ساتھ جو اپنے رویوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو پرماننٹلی سیکھ لیتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، کہ مشق انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ کنگسلے اینڈ گریگ کہتے ہیں کنویز اے سینس آف انٹیجیبلٹی، یہ ٹینجیبل سے لفظ ہے، انٹینجیبلٹی وچ از فاربیڈن ٹو سم اسٹوڈنٹس۔ یہاں پہ وہ کنگسلے کہتے ہیں اور گریگ کہتے ہیں کہ جو انٹیجیبلٹی ہوتا ہے نا، یعنی وہ چیزیں جس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کا علم جو ہے وہ بچوں کو نہیں سکھانا چاہیے۔ ظاہر جب بچے کو آپ بات کریں گے روح کی تو اس کو تو نہیں پتا، اس نے دیکھی نہیں، بلکہ بچوں کو خدا کی بھی بات کریں تو وہ پوچھنے لگتے ہیں کہاں ہے خدا، کس طرح کا ہے، کتنا بڑا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ان کی عقل چھوٹی ہے، تو اس لیے ان کو وہ چیزیں جو انٹینجیبل ہیں، جو محسوس نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں نہیں پڑھانا چاہیے۔ which is forbidden to some students. A theory normally provides both explanation of phenomena and guideline for action، کیونکہ تھیوری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی فنومنا، یعنی جو مظہر ہوتا ہے، وہ گھٹنا ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت بھی کرتا ہے اور اس کے بارے میں گائیڈ لائن بھی دیتا ہے، یعنی رہنمائی بھی دیتا ہے اس کے بارے میں۔ تو ایسی چیزیں جو بچوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی ان کو نہیں پڑھانی چاہیے۔ اب ہم تھیوری آف لرننگ دیکھتے ہیں، تو دیر آر ٹو مین تھیوریز آف لرننگ، کنیکشنسٹ یا بیہیویئرسٹ یا ایسوسیٹیو اور ایس آر تھیوریز، یہ تھیوریز ہیں۔ دوسرا کوگنیٹو یا گیسٹالٹ، یا اسی کا معنی پرپوز اور آرگنسمک یا فیلڈ یا ایس او آر تھیوریز۔ یہاں پہ صرف کہ ہم نے مینشن کرنا ہے، اس کی وضاحت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ اگر نیکسٹ یونٹ کے اندر یہ آئی تو اس کی پوری وضاحت کریں گے اور اس کے اوپر بھی ایک بات کریں گے، پورا ایک لیکچر ہوگا جس کے تبھی ہم اس کا احاطہ کر سکتے، یہاں صرف اس کو مینشن کرنا تھا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں تھیوری آف لرننگ ان اسلام۔ اسلام پریفرز لرننگ تھرو انسائٹ، اسلام جو ہے وہ جو بصیرت کے ذریعے علم سیکھا جاتا ہے اس کو پریفر کرتے ہیں۔ تو لرننگ تھیوریز جو اسلام کے اندر وہ کیا ہے، کنڈیشننگ تھیوری۔ یہ کنڈیشننگ ہوتا ہے کسی چیز سے جوڑ دینا، کسی چیز کو کنڈیشن جوڑ دینا، اس سے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ وہ تھیوری اور ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن میں سادہ سی بات کر دیتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی کا نام یاد رکھنا ہو، کہیں آپ ملے ہیں تو اس کو ایک بندے کو یاد رکھنا ہو تو آپ اس کا نام کسی اپنی کزن سے جوڑ لیتے ہیں۔ کسی کا نام عظمیٰ ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا اس کا نام یاد رکھنا ہوگا تو وہ عظمیٰ کو یاد کر لوں گے، تو یہ کنڈیشننگ کر دی نا، آپ کو یاد ہو گیا۔ اس طرح ٹرائل اینڈ ایرر، کہ آپ غلطی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، آخرکار آہستہ آہستہ سیکھ لیتے ہیں۔ انیٹیشنز، آپ جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں کسی کام کو کرنے کا، انیشیٹ لیتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے، کہ جب تک آپ کسی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تو کام ہوتا ہی نہیں۔ ریزننگ کا مطلب ہوتا ہے ریزن تلاش کرتے ہیں، کسی چیز کو سیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ کا اصول۔ کاز اینڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے نا، اسی طرح سے اگر کوئی چیز گیلی ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کے اوپر کوئی لیکوڈ گرا ہوا ہے، تو یہ ریزننگ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے صرف اتنی ہی بات کرنی تھی۔ انشاءاللہ کسی بھی نیکسٹ لیکچر کے اندر میں ان تھیوریز کے اوپر بھی بات کروں گا۔ آپ کائنڈلی میرے لیکچرز کے ساتھ جڑے رہا کریں اور اس کو دیکھتے رہیں۔ میرے لیکچرز جو انشاءاللہ تمام کوڈز کے اوپر آہستہ آہستہ وہ میں ڈیلیور کرتا رہوں گا اور آپ کو اس کو چینل پہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا، اور میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو یا کوئی آپ کی مزید ڈیمانڈ ہو، کسی اور چیز کے بارے میں آپ سیکھنا چاہتے ہوں تو مجھے تجاویز بھی بھیجیے، تاکہ میں وہ ایک ایسی کوئی اجتماعی چیز جو سب کے فائدے کے لیے ہو، جس کے بارے میں تجاویز ہوں، تو میں اس کے اوپر بھی لیکچر تیار کروں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔